یو پی آئی جو کہ آن لائن بینکنگ پرائیویٹ ایپ تھی ان کی انڈیا میں، ٹھیک ہے. پی ایم مودی نے گھوشنا کی کہ بھارت اب گھانا کے ساتھ بھارت یو پی آئی ٹیکنالوجی ساجھا کرے گا. زبردست زبردست زبردست، شاید یہی کہنا بنتا ہے، بہت زبردست. یو پی آئی اب گلوبل ہو گیا. اصل میں طاہر صاحب کیا ہم اس کو ایسے لیں کہ انڈیا گلوبل ہو رہا ہے؟ یہ صرف تکنیکی سہیوگ نہیں بلکہ یہ ڈیجیٹل ڈپلومیسی ہے. چین کی افریقہ میں بڑھتی ڈیجیٹل پکڑ کو سیدھی چنوتی. جو پی ایم ہے وہ گلوبل ساؤتھ میں جو بھارت کا پربھاؤ ہے اس کو اور بڑھانے کا پریاس کر رہے ہیں. چائنا اور بھارت کے بیچ میں ایک رائیولری ہے کہ کون جو ہے گلوبل ساؤتھ کے دیشوں کا نیترتو کرے گا، لیڈرشپ کرے گا. انڈیا کی ترقی کا راز میڈم یہی ہے کہ ایک عام آدمی کو وہ پاور میں لے کے آتے ہیں. اور پھر گلوبل ساؤتھ کے بہت سارے دیشوں میں انڈیا کا ٹریڈ روپیز کی صورت میں ہوتا ہے. اور انڈیا نے یہ سب کچھ جادو کی چھڑی سے نہیں کیا. انڈیا نے اپنی اکانومی کو بہتر کیا، انڈیا نے اپنے پالیٹکس کو بہتر کیا. انڈیا دیکھیں کہاں ہے پاکستان، وہ خیر نظر بھی نہیں آ رہا مجھے. جو مودی نے اقدامات کیے ہیں، جو انہوں نے انوویشنز کی ہیں اور جس طرح کی پالیسیز یہ لے کر آئے ہیں. میری بات کو آپ سمجھ نہیں پائے. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ایک انسان جی ہی لوگوں کے لیے رہا ہے، اس کے اپنی کچھ ہے ہی نہیں. چونکہ انڈینز کے بارے میں دنیا میں یہ کلیئر ہے کہ یہ ٹورزم بھی کریں گے، بزنس بھی کریں گے اور کام بھی کریں گے. انڈیا کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. اچھا، تعلقات اچھے ہونے چاہیے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. یو پی آئی کو بہت ساری کنٹریز نے اڈاپٹ کر لیا. اس خبر کو تو ایسے ہونا چاہیے تھا کہ انڈیا میکس ہسٹری، انڈینز یو پی آئی میکس ہسٹری. جے ہند دوستو، ساوی راؤ 29 چینل میں آپ کا سواگت ہے. تو بھارت کا یو پی آئی اب گھانا میں بھی چلے گا. تو بھارت اب گلوبل ساؤتھ میں اپنا پربھاؤ زیادہ کرے گا، کیونکہ ہمیں چین کو ٹکر دینی ہے اور چین کا پربھاؤ گلوبل ساؤتھ سے کم کرنا ہے. تو اس لیے اب بھارت کی ڈپلومیسی یو پی آئی پہ بھی ہے اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر پہ بھی کریں گے اور رکشا پہ بھی کریں گے، تاکہ ہم ڈیفنس ایکسپورٹ کر سکیں گلوبل ساؤتھ کو اور چائنا کو مات دے سکیں. کیونکہ بھارت چائنا کا پربھاؤ گلوبل ساؤتھ میں کم کرنا چاہتا ہے، اس لیے مودی جی گلوبل ساؤتھ میں گئے ہیں اپنا بھارت کا پربھاؤ بڑھانے کے لیے. تو جتنی بڑھیا ہم ڈپلومیسی گلوبل ساؤتھ کے لیے کرتے رہیں گے تو وہ بھارت کے لیے بھی فائدہ ہوگا اور ہم چائنا کو پچھاڑ سکیں گے گلوبل ساؤتھ میں، تاکہ ہم اپنا بھارت کا سامان گلوبل ساؤتھ میں زیادہ سے زیادہ بیچ سکیں. تو بھارت کے یو پی آئی کا ڈنکا ایک بار پھر گلوبل ساؤتھ گھانا میں بچ گیا ہے، جسے دیکھ پاکستان کو مرچی لگ گئی ہے. چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. دھنیہ واد. یو پی آئی اب گلوبل ہو گیا. اصل میں طاہر صاحب کیا ہم اس کو ایسے لیں کہ انڈیا گلوبل ہو رہا ہے؟ یہ خبر تو میں نے کہا کہ اس خبر کو تو ایسے ہونا چاہیے تھا کہ انڈیا میکس ہسٹری، انڈینز یو پی آئی میکس ہسٹری. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ڈیولپمنٹ کو؟ دیکھیے، یو پی آئی تو آلریڈی ورلڈ وائڈ جانا جاتا ہے، اس لیے کہ انڈیا کی 1.4+ بلین مارکیٹ میں یہ جو انٹرفیس پیمنٹ سسٹم ہے وہ آلریڈی سکسیسفلی انڈیا میں چل رہا ہے. آپ نے گلوبل کی بات کی تو گلوبلی اب بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا اچیومنٹ ہے بھارت کا کہ پہلے تو بھارت نے اپنی اکانومی کو ڈیجیٹلائز کیا آل اکراس انڈیا سکسیسفلی. وہاں بھارت میں ایک سسٹم نہیں، کئی سسٹم چل رہے ہیں. دیکھیے، میں تھوڑی سی بات کو ڈیفینڈ کروں گا. ابھی میں اے بی سی ٹیلی ویژن، جو امریکہ کے ون آف دا بگیسٹ ٹیلی ویژن ہے، اس پہ کچھ دن پہلے ایک ڈیبیٹ سن رہا تھا. تو وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اب انٹرنیشنل جو کرنسیز ہیں ان میں انڈین روپیز از آلسو ون آف دا 5 کرنسیز. اس کا کارن یہ ہے کہ رشیا کے ساتھ جو ٹریڈ ہو رہا ہے تیل کا، وہ انڈین روپیز میں ہو رہا ہے. اور پھر گلوبل ساؤتھ کے بہت سارے دیشوں میں انڈیا کا ٹریڈ روپیز کی صورت میں ہوتا ہے. ایون ایران کے ساتھ روپیز کی صورت میں ہوتا ہے. تو مطلب انڈین روپیز تو انٹرنیشنل کرنسی بنا ہوا ہے اور وہ بلینز اینڈ بلینز روپیز، شاید بلینز تو تھوڑا، ٹریلین روپیز، بیکاز جب روپیز کی بات آتی ہے تو ایک US کا کوئی 80+ روپیز ہے انڈیا کا. تو آپ اسی حساب سے دیکھ لیجئے کہ یہ جو بلینز اینڈ بلینز US کی ٹریڈ دنیا میں انڈین روپیز کی اب شکل میں ہو رہی ہے، ایون مڈل ایسٹ میں ہو رہی ہے. تو انڈین روپیز از ون آف دا، وہ جو خود امریکن کہہ رہے ہیں، ون آف دا ٹاپ 5 کرنسیز، ٹریڈنگ کرنسیز، انٹرنیشنل ٹریڈنگ کرنسیز. تو آف کورس وہ کیوں نہیں کریں گے.
تو یہ ایک ایسے کنٹری کو ڈپکٹ کر رہا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت اتنی تیز رفتاری سے آگے بڑھا ہے کہ اس کی تمام جو ڈائریکشنز ہیں وہ بالکل صحیح سمت میں جا رہی ہیں. جی بالکل, مطلب موسٹ آف ڈائریکشن تو میں کہوں گا کہ بالکل صحیح سمت میں جا رہی ہے انڈیا کی. اور انڈیا کی جو ریکگنیشن ہے ایز اے سویلائزیشن, دیکھیے وہ بہت پرانی ہے. اب ہم پاکستانی اوریجن کے لوگ ہیں, ہم تو بدقسمت لوگ ہیں نا, ہم اپنے آپ کو انڈین کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتے. جیسے جرمن, فرینچ, سب اپنے آپ کو یورپین سمجھتے ہیں, اسی طرح ہم سب کو اپنے آپ کو انڈین سمجھنا چاہیے. اور خاص طور پر جو پاکستانی ریاست ہے ان کو جتنی یہ نفرتیں ہیں, ہیٹرڈ ٹورڈز انڈیا اینڈ ہندوز, ان کو ختم کرنا چاہیے. یہ ان کے اپنے حق میں بہتر ہے. لیکن میں پریسائزلی آپ کے سوال پہ واپس آتے ہوئے کہ یہ جو پورے کا پورا سیٹ اپ ہے انڈیا کی ریکگنیشن کے حوالے سے, ٹو ویز, کہ انڈیا, یہ بڑی بات تھی, یہ ہمیشہ سے چل رہا تھا کہ انڈیا دنیا جانا چاہتی تھی, لیکن اب دنیا کو محسوس ہو رہا ہے کہ انڈینز بھی ہمارے ہاں آ رہے ہیں. ذرا آپ اس بات کو غور کیجئے. مطلب عام طور پر یہ جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں, اسپیشلی آپ پاکستان کو سامنے رکھیے, ایک پاکستانی کو ٹورسٹ ویزا یورپین نیشن کا لینے کے لیے, EU کا یا امریکہ کا, کتنی دقت آتی ہے. میں ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. اچھا, یہ دقت انڈین کے لیے نہیں ہے, چونکہ انڈینز کے بارے میں دنیا میں یہ کلیئر ہے کہ یہ ٹورزم بھی کریں گے, بزنس بھی کریں گے اور کام بھی کریں گے. کوئی اور انہوں نے اسائلم نہیں مانگنا, جا کے ایک دم سے ویلفیئر نہیں مانگ لینی, یا وہیں پہ انہی ملکوں میں گئے تو بیٹھ نہیں جانا دھرنا ڈال کے کہ جی اب تو ہم بیٹھ گئے ہیں. تو وہاں کے مسائل نہیں ہے. تو یہ انڈیا کی جو ہے ویلیڈیٹی اور اس کی امپورٹنس ہے کہ دنیا کو پتا ہے کہ ہم بھی ان کے دیشوں میں جاتے ہیں اور اب یہ بھی ہمارے دیشوں میں آتے ہیں. This is very important. They can afford, when people understand that there is a nation that can afford visiting us, that can afford spending money in tourism, تو وہ پھر دنیا کے جو bilateral relations ہوتے ہیں وہ two ways ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کہیں جی کہ ہمارے ہاں ہی لوگ آئیں, ہم تو نہیں جائیں گے, ہم تو افورڈ نہیں کرتے. تو پھر دنیا اس طرح آپ کے ساتھ بزنس نہیں کرتی. اب انڈینز اینڈ انڈیا از ان اے پوزیشن کہ وہ دنیا کو اکاموڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اور دنیا کے اندر گھوم پھر بھی سکتے ہیں. تو دس از جو پرائم منسٹر مودی نے کہا ہوا ہے کہ ہم مشن ہے نیکسٹ 25 ایئرز انڈیا فرام ڈیولپنگ نیشن سے ڈیولپڈ نیشنز بن جائے. تو انڈیا سویلائزیشن کے لیول پہ تو آلریڈی آلموسٹ دوسری تیسری بڑی سویلائزیشن ہے. اکانومی چوتھی پانچویں بڑی سائز میں بن چکی.